بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ پارہ 22 سورہ فاطر، رکوع 2 آیت نمبر 11۔ آیت مذکورہ میں اللہ رب العالمین کی صفت تخلیق اور قدرت کا بیان ہے جو مظہر توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالی نے انسان کو ضمناً مٹی سے پیدا فرمایا اور استقلالاً نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالی نے جوڑے جوڑے بنایا، کسی کو مذکر کسی کو مؤنث۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت ایسا ہے کہ کسی عورت کو حمل کی اطلاع نہیں ہوتی مگر اللہ کو علم ہو جاتی ہے کہ حمل ہوگی، پھر مذکر ہوگی، مؤنث ہوگی، سالم ہوگی، ناقص ہوگی، اجمالاً تفصیلاً سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتی۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب۔ جمہور مفسرین کے نزدیک آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر طویل فرماتے ہیں وہ پہلے سے ہی لوح محفوظ میں مکتوب ہے، محفوظ ہے۔ اسی طرح جس کی عمر کم رکھی جاتی ہے تو وہ بھی سب کچھ لوح محفوظ میں مکتوب اور محفوظ ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عمر کی طوالت یا کمی کوتاہی نقص فرد واحد کے ساتھ متعلق مراد نہیں ہے، بلکہ نوعی انسانی کے متعلق ہے کہ اس کے کسی فرد کو عمر طویل دی جاتی ہے، کسی کو اس سے کم دی جاتی ہے۔ اور یہ تفسیر حافظ معین الدین ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے۔ امام ابو بکر جساس نے بھی یہ تفسیر کی ہے، حسن بصری سے نقل کی ہے، اور یہی ضحاک کا قول بھی ہے۔ اور اس وجہ سے ابن جریر، حافظ معین الدین ابن کثیر، علامہ آلوسی اس قول کو جمہور کا قول قرار دیتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اگر عمر کی کمی زیادتی کو ایک ہی شخص کے متعلق کہا جائے تو عمر میں کمی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی جو عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ یقینی ہے۔ جو دن گزرتا ہے مقررہ مدت عمر میں سے ایک دن کم ہو جاتا ہے، اور 2 دن گزرتے ہیں تو 2 دن گزر جاتے ہیں۔ یہ تفسیر امام شعبی، ابن جریر یا ابن جبیر اور دیگر ابن عطیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ اس طرح کے ایک عربی شعر ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضی نفس منها انتقضت به جزء۔ غالباً حضرت علی ابن ابی طالب کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، تو جب میں ایک سانس گزارتا ہوں، ایک سانس گزر جاتی ہے، تیرے عمر کا ایک جز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور امام نسائی نے اس حوالے سے انس ابن مالک سے روایت نقل کی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف میں یہ یونس ابن زید سے روایت منقول ہے کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ فلیصل رحمہ،
کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایک دوسرے روایت میں چونکہ اس کی وضاحت موجود ہے، اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ عمر تو اللہ کے نزدیک مقرر ہے، مقدر ہے۔ جب مقرر مدت پورے ہو جاتے ہیں تو کسی بھی شخص کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ زیادتی عمر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صالح اولاد عطا فرماتا ہے، اور اولاد پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بندہ بذات خود تو دنیا میں نہیں رہتا، لیکن زندہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے اولاد، شاگرد وغیرہ۔ اور حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں بعض اعمال کے متعلق زیادتی کا ذکر ہے، اس زیادتی سے مراد برکت ہے۔ عمر میں برکت بإیمانہ کہ وقت کم اور کام زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے کابرین میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عمر کا اور ان کے تصانیف کا موازنہ کیا جائے تو تحریرات زیادہ ہے، عمر کم ہے۔ اس طرح ہمارے شیخ حضرت مفتی فرید صاحب نور اللہ مرقدہ کے مصروفیات کو افتاء، تصنیف، تدریس، دیگر مشاغل اور اس کے وقت کو دیکھا جائے تو ہمارے جیسے بندے وہ کام کر نہیں سکتے۔ جتنے کم وقت میں بہت زیادہ کام ہمارے اکابرین فرماتے تھے، اور اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی تھی۔ واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں من ترابن، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفت، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تمہیں جوڑے جوڑے، وما تحمل، اور نہیں حاملہ ہوتی، من انثیٰ، کوئی مادہ، ولا تدع، اور نہیں وہ جنتی، الا بعلمہ، مگر اس کے علم سے، وما یعمر، اور عمر نہیں پاتا، من معمر، کوئی لمبی عمر والا، ولا ینقص، اور نہ کم کی جاتی ہے، من عمرہ، اس کی کسی کی عمر، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔